جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ جاؤ کسی نابینا کے پاس جو ہمارا بھائی دیکھ نہیں سکتا, آپ اس کو بولو آنکھ دیکھتی ہے, وہ کیا جواب دے گا؟ بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے. آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا, اس میں اللہ کا امر ہے, آنکھ تو دیکھو میرے پاس بھی ہے. آپ کسی بھائی کے پاس جو بول نہیں سکتے تو وہ کیا کہیں گے آپ سے؟ آپ ان کو کہو زبان بولتی ہے, وہ کہے گا نہیں یار نہیں, زبان نہیں بولتی, یہ دیکھو میرے پاس بھی ہے. اس میں اللہ کا امر ہے, چھپا ہوا امر ہے جو بولتا ہے. ہاں آپ جاؤ جا کے کسی کو کہو کان سنتے ہیں, وہ کہے گا نہیں نہیں, یہ ٹیلی فون تو میرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن بند ہیں سارے, یہ نہیں سنتے. اس میں اللہ کا امر ہے جو سنواتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے, یہ جب نکل جاتی ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے. میرے اپنے ہاتھ میں ہے کیا؟ اسی طرح یہ گھر ہے, اس میں امن سکون اللہ کا امر ہے. یہ جب تک اللہ کا امر رہتا ہے یہاں سکون رہتا ہے. جب اللہ اس امر کو اٹھا لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے محل کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوں, محبتیں ہوں, یہ اللہ کا امر ہوتا ہے. اللہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. جیسے بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے, ہاں, اور وہ صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے, اور سلیمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے. اور ہاں یہ دیکھو یہ شیخین یہ تو مکے کے رہنے والے ہیں, اور ان انصاری صحابہ کو دیکھو یہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا امر تھا ان کے دلوں کو جوڑنا ہے. قرآن میں کتنی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. کیا بات ہے, یہ میرے نبی ان سے کہیں زیادہ باتیں نہ کریں. ہاں انہوں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا, آپ نے ان پر احسان کیا ہے. ہم نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان کو دین کا وہ دے دیا تاکہ ان پر رحم کریں, دین کی سمجھ دے دی تاکہ ان پر رحم کریں, ان کے دلوں کو جوڑ دیا. ان کو بولیں یہ کسی زعم میں نہ رہیں. اور یہ کن کے بارے میں آ رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے. ان سے کہو یہ کسی زعم میں نہ رہیں کہ یہ کوئی آپ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. ہم نے کیا جو کچھ بھی کیا ان کے لیے. تو اگر دل پھٹیں گے تو اللہ کی مرضی سے پھٹیں گے, دل جڑیں گے اللہ کی مرضی سے جڑیں گے. جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہو کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. ہاں جب آدمی بے باک ہو جاتا ہے, بار 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 اللہ کو آنکھیں دکھاتا ہے, پھر چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے, چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے مہاجرین کی جماعت 5 چیزیں ایسی ہیں, اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں تم میں آئیں. یہ مولانا یوسف صاحب رحم اللہ جو ہماری دعوت کے جو بڑوں میں سے تھے, امیر بھی رہے, یہ ان کا آخری بیان ہے, اس کی یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور مہاجرین کی جماعت, مہاجرین کون ہے؟ مہاجرین کون ہے؟ یہ ٹاپ براس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, سابقون الاولون سے کہہ رہے ہیں, جو ٹاپ براس بیٹھی ہے سامنے ان سے کہہ رہے ہیں, جو کہ مر مٹنے کو تیار ہیں, سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں, جن کی اللہ تعریفوں پہ تعریف کر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فضل والے, یہ فضل والے ہیں. ہاں, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ وہ عرفہ سے صحابہ واپس ہو رہے ہیں تو جبرائیل امین آئے, یا رسول اللہ, اللہ رب العزت آپ کے صحابہ پر اس وقت فخر فرما رہے ہیں, اور خاص طور پر عمر بن خطاب پر فخر فرما رہے ہیں. آسمانی عمر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, زبیر بن عوام فی الجنہ, سعید فی الجنہ, طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جرح فی الجنہ. یہ 10 کو تو منہ پر کہہ دیا, یہ سب جنتی ہیں. کیا کیا بشارتیں مل رہی ہیں, ان سے فرما رہے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں 5 چیزیں تم میں نہ آئیں کبھی بھی. پہلی کہ جو قوم کھلم کھلا بے حیائی شروع کر دیتی ہے, اور یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یہ غیروں کو نہیں کہا جا رہا. غیروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے, ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے. ان کو ان کی نیکیوں پر اللہ دنیا میں دے دیتا ہے, ان کی برائیوں پر ان کی پکڑ نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ ہماری نیکیوں پر ہم کو حیات طیبہ ملتی ہے, خوبصورت زندگی ملتی ہے, اجر اللہ قیامت کے لیے رکھتے ہیں, اور
برائی جو ہو اس پر پکڑ آ جاتی ہے. کیوں پکڑ آ جاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ دنیا سے جب لے جاتے ہیں تو اللہ کی منشا ہے کہ اپنے اس بندے کو گناہوں سے پاک کر کے لے کے جاؤں تاکہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لوں. دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. میں نہیں چاہتا کہ یہ دنیا کی برائیاں لے کر میرے پاس آئے اور پھر آخرت کے بڑے عذاب میں مبتلا ہو. تو آپ نے فرمایا جو قوم کھلم کھلا بے حیائی کرتی ہے اس قوم میں ایسے امراض آتے ہیں جس کا ان سے پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. ایسی اموات آتی ہیں کہ اس کا ان سے پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے یعنی جس کے تاجر بے ایمان ہو جاتے ہیں ہاں تو اس قوم پر اللہ کی طرف سے ظالم بادشاہ کا تسلط ہو جاتا ہے جو نہ ان کے بڑوں کی عزت کرتا ہے نہ بچوں پر رحم کھاتا ہے. جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اس پہ بارش روک دی جاتی ہے کہ ایک قطرہ آسمان سے نہ گرے اگر دنیا میں بے زبان جانور نہ ہو. جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے وعدہ خلاف ہو جاتی ہے. میں اور آپ اس وقت اس معاشرے میں سب سے بڑی وعدہ خلافی کون سی کر رہے ہیں؟ جو ہم سب کر رہے ہیں اس وقت. ایک وعدہ خلافی میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے ایک کیا ہوا وعدہ اس کے خلاف چل رہے ہیں، سب کے سب. اور وہ کیا ہے؟ ریڈ لائٹ کو توڑنا، جان بوجھ کے ریڈ لائٹ توڑنا. میرا حق نہیں ہے اس وقت جانے کا. ہم 40 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ریڈ لائٹ کے اوپر، ایک آدمی توڑ کے نکلتا ہے. ہم 40 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ظالم نے، اور یہاں سے آنے والی گاڑیاں ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں اس ظالم نے، اس کو نہیں توڑنی چاہیے تھی. یہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اس ملک کے قانون کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ توڑ کے نکل گیا. تو جس قوم میں عام طور پر وعدہ خلافی آ جاتی ہے، جس قوم میں عام طور پر امانتوں کا ہڑپ کرنا آ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس قوم کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، میرے ہاتھ ایسے بندھے اور مجھے اس طرح میرے دشمن کے سامنے لے جایا جائے، مجھے، میرے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو ہمیں ایسے کھڑا کر دیا جائے، اس کے ہاتھ میں مشین گنیں ہیں، تلواریں ہیں، خنجر ہے، وہ کہے جو کرنا ہے اس کے ساتھ اب آپ کریں، ہم جا رہے ہیں. وہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ میرا دشمن بوٹیاں کرے گا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری بوٹیاں نہیں ہو رہی، ہو بھی رہی ہیں لیکن مالک کا احسان ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں. جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے، جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، اس قوم کو اللہ اس کے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کے گھروں میں گھس کر ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. ان کے دشمن ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. 5ویں بات پھر آپ نے فرمایا جو قوم اللہ کے قانون کو توڑتی ہے ان میں آپس میں خانہ